دجال کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق یہ ایسٹ کی سائیڈ موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے، اور ایک بار پھر ویب سیریز قیامت کی نشانیاں لے کر حاضر ہیں۔ اور آج جو ٹاپک ہے وہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ جو وانٹڈ ٹاپک تھا، جس کے لیے سب سے زیادہ ہمیں میسیجز ریسیو ہوئے کہ یہ بتائیے کہ دجال کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، دجال قیامت سے پہلے کب آئے گا، وہ دکھتا کیسا ہوگا، اور اس کے معاملات کیا ہوں گے۔ تو آج وہی ٹاپک ہے جس کا کہا جائے کہ آپ کو انتظار ہے، اور واقعی بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں دجال کے بارے میں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی وہ ہے دجال کا ظہور ہونا، دجال کا آنا۔ دجال کون ہے، دکھتا کیسا ہے کہاں، اور وہ آ کر کیا کچھ کرے گا۔ بہت کچھ آج آپ کو بتانا ہے۔ نہایت توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا ہمارے دعوت اسلامی یوٹیوب کے۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ ناظرین، بات کو آگے لیے چلتے ہیں۔ یاد رہے کہ قیامت کی بڑی علامت میں سے دوسری علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں، اس کا حلیہ، اس کے آنے سے پہلے اور بعد کے جو حالات ہوں گے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ بڑی دلچسپ آج کی ایپیسوڈ ہے، عبرت ناک بھی ہے اور اوتھنٹک معلومات بھی ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ ترجمہ یعنی اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے، تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ کس واقعے کی بات ہو رہی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ذوالخویصرہ تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس شخص کا نام خرقوس بن زبیر ہے، اور یہ شخص خارجیوں کا بانی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویصرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے خرابی ہو، میں عدل نہ کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہے کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو، اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پیارے ویورز، یہ اس گستاخ کی، اس بدبخت کی گستاخی ہی دراصل اس بدترین فتنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی جس نے بعد میں امت مسلمہ میں زبردست انتشار پیدا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کو چیلنج کرنے والے، یعنی اتھارٹی آف اسلامک ریاست کو چیلنج کرنے والے باغی گروہ در حقیقت اسی کے فالوورز تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون خرابے سے بچنے کے لیے تحکیم یعنی ثالثی آربیٹریشن کے راستے کو اپنایا کہ چلیں کوئی بیچ میں فیصلہ کر لیا جائے، تو پہلے تو خوارج نے اس کی حمایت کی، مگر جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تو یہ خوارج اس کو رد کرتے ہوئے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لشکر سے بھی نکل گئے۔ آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر کہنے لگے، اور اپنا ایک باغی گروہ تیار کر کے جہاد کے نام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امت مسلمہ کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور عراق کے ایک علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا۔ نفرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر کو بھی چھوڑ دیا،
اور جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں گھات لگا کر بیٹھ گئے، جہاں وہ اپنے مخالفین کو پکڑ کر ظلم و ستم کا نشانہ بناتے اور انہیں قتل کر دیتے۔ ان کی سرکشی بڑی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے صحابہ کرام کا لشکر لیا اور ان خوارج کے خلاف جنگ کی اور انہیں شکست دے دی۔ جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لشکر نے خوارج کو ختم کر دیا تو آپ نے فرمایا اس نشانی والے آدمی کو بھی تلاش کرو۔ ایک نشانی بتائی آپ نے، لوگ ڈھونڈنے لگے مگر وہ نہ ملا۔ آپ نے پھر فرمایا اس کو پھر جا کر تلاش کرو، خدا کی قسم میں نے نہ جھوٹ بولا ہے نہ ہی مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ کہی، حتیٰ کہ لوگوں نے ایک کھنڈر سے اس نشانی والے بندے کی لاش کو ڈھونڈ لیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے رکھی گئی عجب نشانی تھی ناظرین، کہ جس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان جیسا تھا۔ بہرحال امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور حمد الہی بجا لائے۔ کسی شخص نے کہا، آپ کے ساتھی نے کہا کہ حمد ہے اسے جس نے ان خوارج کی نجاست سے زمین کو پاک کیا۔ وہاں امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا، اور یہ پورا واقعہ سنانے کا جو مقصد ہے، ہو سکتا ہے ناظرین سوچ رہے ہو کہ بات دجال کی ہو رہی ہے اور یہ خوارج کا ذکر کیوں شروع ہو گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو یہ لوگ ختم ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ان میں سے کچھ ماں کے پیٹ میں ہیں، کچھ باپ کی پیٹھ پہ ہیں، پھر جب ان میں سے ایک گروہ ہلاک ہوگا دوسرا سر اٹھائے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ ویورز، دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ جی ہاں، اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا، کیا دیکھا انہوں نے، کیا سنا، انشاءاللہ یہ پوری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں یہ پورا واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک سڈنلی اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ نارملی نبی پاک ایڈریس نہیں کیا کرتے تھے، خطبہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ بھی حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے ایک ایسی خبر سنائی ہے جس کی خوشی میں مجھے قیلولہ، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کو کچھ آرام فرمایا کرتے تھے، فرمایا وہ بھی میں نہیں کر سکا ہوں، اور میں نے چاہا کہ اس خبر میں تمہیں بھی شامل کر لوں۔ بات یہ ہے کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک شپ میں، کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرے پر، ایک نامعلوم آئلینڈ پر پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا، تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی بتائے گا بھی۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا